بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب آپ خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور خوبصورت دن دکھایا اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ اس بات کا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے موقع دیا زندگی کو انجوائے کرنے کا، اپنی نیکیاں بڑھانے کا، اچھے کام کرنے کا۔ تو جناب خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، آسانیاں پیدا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی آسانیاں کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہاں، ایک اور بات، اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید نہ ہوئیے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اپنی سوچ بڑی رکھیے اور نیت سچی رکھیے تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ یقین مانیے اللہ ضرور دیتا ہے، ہر انسان کو دیتا ہے۔ اس لیے سوچ بڑی رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بڑی بڑی مانگیں۔ میں تو یہ کہتی ہوں اور سوچتی بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی بڑی مانگنی چاہیے۔ اور ایک اور بات، کبھی اللہ نہ کرے زندگی میں پریشانی بھی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے نہ بتائیں کہ اللہ میری پریشانی بہت بڑی ہے، بلکہ امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ پریشانی کے سامنے ڈٹ جائیے اور اس کو بتائیے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ تو ان خوبصورت باتوں کے ساتھ ہم اپنے ولاگ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا ولاگ بہت ہی زبردست ہونے والا ہے، آپ سب کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہوگا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اگر میرا ولاگ یا اس میں کوئی بھی بات آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو لائک اور سبسکرائب تو مسٹ ہے۔ تو جناب آج ہم آپ کو سیر کروانے جا رہے ہیں لاہور آرمی میوزیم کی۔ ویسے تو ہم بھی فرسٹ ٹائم ہی جا رہے ہیں، تو جناب اکٹھے چلتے ہیں اور اکٹھے انجوائے کرتے ہیں کہ کیسا ہے آرمی میوزیم۔ ہم لاسٹ ٹائم آئی تھنک 2018 یا 2019 میں گئے تھے جب کورونا بالکل عروج پر تھا، تب ہم اندر انٹر بھی نہیں ہو سکے تھے کیونکہ اس وقت محمد ارحم بہت چھوٹا تھا اور محمد احمد تو تھا ہی نہیں، تو اس وقت کرونا کی وجہ سے اندر انٹری منع کی ہوئی تھی 10 سال سے نیچے بچوں کے لیے، تو اس کی وجہ سے ہم وہاں تک گیٹ تک پہنچ کے واپس آ گئے تھے۔ تو تب سوچا تھا کہ انشاءاللہ جیسے بچے بڑے ہوں گے ہم پہلے یہی کام کرنے کہ یہاں گھومنے جائیں گے، ہمیں بہت شوق تھا۔ تو آج ہم نے پھر پلان بنایا کہ آج ہم وہاں چلتے ہیں جہاں ہم نے بہت شوق سے گئے تھے اور اندر انٹر بھی نہیں ہو سکے تھے۔ تو جناب اب ہم پہنچ گئے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا آرمی میوزیم۔ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی میں، بہت زیادہ، اور سچ میں ایکسپیرینس بھی بہت اچھا تھا۔ ساتھ ساتھ میں بتاؤں گی کہ آپ کو کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے یہاں پہنچ جاتے ہوئے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹائمنگ کی، تو یہ 4:30 بجے کلوز ہو جاتا ہے، تو اس لیے کوشش کیجیے جلدی پہنچیں تاکہ آپ اچھی طرح ایکسپلور کر سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہاں پر زیادہ سامان نہ لے کے جائیں، کھانے پینے کا تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ انٹری الاؤڈ نہیں ہے۔ آپ کو سارا سامان ایسے ہی باہر رکھنا پڑے گا اور آپ کے سامان کی حفاظت سیکیورٹی والوں کی ذمہ داری نہیں ہوگی، تو پھر کسی نہ کسی کو تو باہر رکنا ہی پڑے گا۔ اس لیے سامان کم سے کم لائیں، کھانے پینے کا بھی اندر ہی کیفے ہے، آپ وہاں سے سب کچھ لے سکتے ہیں۔ ایون کہ یہاں پر پانی کی بوٹلز تک لے کے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اب ہم پہنچ گئے ہیں آرمی میوزیم کے پاس۔ ٹکٹس پہلے لی، بڑوں کی 100 تھی، چھوٹوں کی 50 تھی۔ یہ ہے آرمی میوزیم کی سیکنڈ انٹرنس۔ فرسٹ انٹرنس میں تو ساری کی ساری چیکنگ تھی۔ یہاں اندر انٹر ہونے سے پہلے ہی ہیلی کاپٹرز اور ٹینکس کو دیکھ کے ایکسائٹمنٹ عروج پر تھی، اور محمد ارحم کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی۔ وہ تو بار بار ہمارا تھینک یو کر رہا تھا، ماما جان تھینک یو، آپ نے مجھے ہیلی کاپٹر دکھایا، بابا کو ہگ کر رہا تھا بار بار۔ بس بچوں کی تو اپنی خوشیاں ہیں۔ یہ اب ہم اندر انٹر ہو گئے ہیں۔ سوری میں آگے جا کے ویڈیوز نہیں بنا سکی کیونکہ اندر ویڈیوز الاؤڈ نہیں تھیں۔ پکس بنا سکی، یہاں تک میں بنا سکی تھی کیونکہ اس کے بعد انہوں نے بتا دیا کہ یہاں پہ ویڈیوز نہیں بنا سکتے آپ۔ بہت ہی زیادہ خدائے ذوالجلال ترجمان ماضی شان حال
یہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا کہ ہاتھیوں سے، گھوڑوں سے، تیر کمان سے کیسے جنگیں لڑی جاتی تھی پہلے زمانے میں، اور اس منظر کو دیکھ کے تو بہت ہی زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے۔ وہ ٹائم لگتا ہے بالکل کہ ہم اسی ٹائم میں پہنچ گئے ہیں، کیسے بیٹے اپنے باپوں کو رخصت کر رہے تھے، بزرگ تھے، کوئی سجدہ ریز تھا، اور اب کے حالات دیکھتے ہیں پاکستان کے ترقی یافتہ ہوتے ہوئے تو بہت ہی دل خوش ہوتا ہے۔ یہ سارے جنگی آلات دکھائے ہوئے ہیں۔ یہ ہے تمہارے نام، اس مٹی کے لیے بہتے لہو کے نام، میرے دل میں بسے جان سے پیارے پاکستان کے نام۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، اللہ لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے، بچا لیا ہے یتیمی سے کتنی بھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، یہ اب ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں پر ٹینکس، ہیلی کاپٹرز، پلینز کی نمائش کی گئی تھی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ ساتھ بچے بھی بہت پرجوش تھے، بہت ہی خوش ہو رہے تھے۔ چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضا سلام کہتی ہے۔ اے راہ حق کے شہیدوں، محمد ارہم کے ساتھ ساتھ محمد احمد بھی بہت پرجوش تھا، وہ بھی بہت خوش ہو رہا تھا ان ٹینکس کو۔ پہلے تو وہ ان سب کو گاڑی، کار سب کچھ کہہ رہا تھا، پھر اس نے ارہم سے سیکھا کہ ان کو ٹینک کہنا ہے۔ ارہم تو ٹینک کہہ رہا تھا لیکن محمد احمد کہہ رہے تھے کینٹ، اور ہیلی کاپٹر کو ہوکو۔ بچے بہت کیوٹ ہوتے ہیں۔ بچوں کا تو بس نہیں چل رہا تھا، ایک ایک ٹینک پہ، ایک ایک گاڑی پہ بیٹھیں اور اس کے مزے لیں۔ ہم نے ایک حد تک تو کوشش کی ان کی ساری خواہشات پوری کرنے کی، لیکن دھوپ بھی تھی، اچھی ہوا تو چل رہی تھی لیکن دھوپ بہت تیز تھی، تو زیادہ دیر دھوپ میں رکا نہیں جا رہا تھا۔ لیکن بچوں کو کیا ہے، ان کو دھوپ سے کوئی غرض نہیں تھی۔ گلشن کا مہکاتے ہیں ثابت قدموں پہ جو اپنے، وہ سچ ثابت ہو جاتے
بچوں کا بالکل بھی موڈ نہیں کر رہا تھا یہاں سے جانے کو، نہ ہی تو ان گاڑیوں کو چھوڑنے کو، نہ ہی تو ان ٹینک کو۔ آخر ہی جیسے تیسے کر کے بچوں کو اتارا اور ان کو لے کے گئے اور ان کو بتایا کہ آگے تو اس سے بھی مزے کی چیز ہے، ہیلی کاپٹرز۔ محمد ارحم کو ہیلی کاپٹرز بہت پسند ہیں۔ پھر جب ہم نے بتایا کہ آگے تو ہیلی کاپٹرز ہیں، وہاں پر بھی تو جانا ہے نا، تو بس ارحم فٹافٹ اترا اور اس کا تو خوشی سے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس کا پھر سے وہی سیشن شروع ہو گیا، تھینکس ماما جان، تھینکس بابا جان، آپ نے مجھے ہیلی کاپٹرز دکھائے۔ پہلے تو وہ پریشان ہو گیا، اتنے بڑے ہیلی کاپٹرز، کیونکہ اس کے پاس تو ٹوائز ہیں، وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں جس میں وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا بیٹھنے کا تو۔ لیکن یہاں پر دیکھ کے تو اس کی ایکسائٹمنٹ کا لیول ہی کوئی اور تھا۔ اس چیز نے ہمیں اور بھی زیادہ خوش کیا ایز اے پیرنٹ کہ بچے بہت خوش ہیں ہمارے۔ اور محمد احمد تو چھوٹا ہے لیکن ارحم کا تو بس حال ہی نہ پوچھیں کہ وہ کتنا خوش تھا اور کیسے ہمارا شکریہ ادا کر رہا تھا، بار بار آ کے خوشی سے گلے لگا رہا تھا کہ ماما جان تھینک یو، آپ نے مجھے ہیلی کاپٹر سکھا دیے۔ بس جی، بچوں کی خواہشات ہیں اور ان کو پورا کرنا ہمارا فرض ہے، خوشی خوشی۔ تو جناب اس کے بعد یہاں پر پہنچ کر ارحم کی ایک اور بات شروع ہو گئی کہ میں نے ہیلی کاپٹرز کو ہاتھ لگانے ہیں، صرف ہاتھ نہیں لگانا، ان کے اندر بیٹھنا بھی ہے۔ تو جناب اس کو تو ہاتھ لگانا بھی الاؤ نہیں تھا۔ پھر کیا کرتے، بس بچے کو بہلایا ادھر ادھر کی باتیں کر کے اور سوچا کہ بس یہاں سے جلدی سے نکلتے۔ لیکن نکلنا بھی تو آسان نہیں تھا، ارحم صاحب کی تو بس خواہشات تھی کہ اب بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ واپس ماں کی آغوش میں الحمد کا اور رو دی ماں، ماں کے ایک شکر کے آنسو سے صدیوں تک غم نہ ہوں گے یہاں، دل جن کے بڑے ہوں ہستی سے، یہ بیٹے ہیں ان ماں کے، خود دھوپ گزار کے چھوڑ گئے یہ راستے سارے چھاؤں کے، ایک ذرہ بھی اے پاک زمین تیرا نہ اٹھانے ہم دیں گے، یہ ظلمت کے بادل سن لے خالی واپس مڑ جائیں گے، کبھی پرچم میں لپٹے ہیں، کبھی ہم غازی ہوتے ہیں، جو ہو جاتی ہے ماں راضی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں، کبھی پرچم میں لپٹے ہیں، کبھی ہم غازی ہوتے ہیں، جو ہو جاتی ہے ماں راضی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں۔ اب ہم آرمی میوزیم سے باہر آ گئے ہیں اور اب ہم آگے جائیں گے یادگار شہداء کے پاس، وہاں پر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، شہداء کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام کی دعا کریں گے۔ انہوں نے ہم سب کے لیے بہت ساری قربانیاں دیں اور یہاں پر بچے بہت ہی خوش ہیں اور کوے ہیں اور ان کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ ارحم اس کو ہیلی کاپٹر بن کے دکھا رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ کووں سے کیسے جنگ لڑنی ہے، کیسے کووں کو بھگانا ہے۔ اور محمد احمد جو ہیں اس کے نقش قدم پہ چلنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اسے سیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہیلی کاپٹر بننا ہے، ہیلی کاپٹر والی آوازیں کیسے نکالنی ہیں، اور طاقت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کھا پی کے۔ کبھی پرچم میں لپٹے ہیں، کبھی ہم غازی ہوتے ہیں، جو ہو جاتی ہے ماں راضی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان دو ننھے منھے پھولوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، زندگی دیں، آمین۔ اللہ ہر بچے کی زندگی لمبی کرے، نیک بنائے ان کو، آمین۔ جی اب ہم پہنچ گئے ہیں یادگار شہداء کے پاس۔
اور ہم نے آگے رش تھا تھوڑا، تو ہم نے پھر دور سے ہی کھڑے ہو کے دعا مانگی اور کچھ ویڈیوز بنائی آپ کے لیے۔ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو لائک ضرور کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ موسم بھی بہت ہی خوبصورت ہوتا جا رہا تھا، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگ گئی تھیں، سورج چھپ رہا تھا بادلوں میں، تو بہت ہی مزہ آ رہا تھا۔ آپ میں سے جب بھی کوئی لاہور آئے تو اس کو ضرور وزٹ کریں، ریکمینڈڈ ہے۔ اور اگر آپ آتے ہیں تو آپ ان تدابیر کو ضرور مد نظر رکھیے گا جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتائی ہیں، تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی گھومنے پھرنے میں۔ ایک ذرہ بھی اے پاک زمین تیرا نہ اٹھانے ہم دیں گے، یہ ظلمت کے بادل سن لے خالی واپس مڑ جائیں گے۔ کبھی پرچم میں لپٹے ہیں، کبھی ہم غازی ہوتے ہیں، جو ہو جاتی ہے ماراضی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں، کبھی پرچم میں لپٹے۔ یہ ننھا سپاہی ایک چھوٹی سی جگہ کو کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا بڑا بھائی اس کو گائیڈ کر رہا ہے کہ کیسے کرنا ہے تم نے یہ سب کچھ۔ یہ مشن امپاسبل تھا اس کے لیے، چھوٹے کے لیے۔ بہرحال ہم آگے گئے۔ اچھا، تو مجھے یہاں پہ ایک یہ چیز بہت اچھی لگی کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اس ایریے میں، جو آرمی میوزیم کا ہے، جہاں پر بھی ہوں گے آپ کو یہ یادگار شہداء دکھائی دے گا اور بہت ہی خوبصورت لگے گا آپ کو دیکھ کے۔ یہ ہم انجوائے کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، یہ بچوں کی مستیاں چل رہی تھیں۔ یہ خوبصورت بچپن ان کا، ماشاءاللہ۔ بچپن بھی کیا خوبصورت چیز ہوتی ہے نا، ایک خوبصورت ہنسی ہوتی ہے سمجھیں تو، ریئل ہیپینس۔ یہاں پر میں اپنے فوٹوگرافی کے کچھ گر دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ فرسٹ ٹائم ٹرائی کیا لیکن اچھا لگا۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو آپ بھی مجھے کمنٹس میں بتائیں اور لائک بھی ضرور کر دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز ایک لائک ضرور کر دیں۔ اب ہم واپسی کی طرف جا رہے ہیں۔ موسم بہت اچھا ہو گیا تھا لیکن ٹائم بھی کافی ہو گیا تھا، بچے تھک چکے تھے کیونکہ یہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں لانا الاؤ نہیں تھا، تو ہم نے پھر اتنا نہیں کیا اہتمام۔ تو اب ہم باہر جائیں گے، یہاں سے کچھ کھانے پینے کا کریں گے اور انجوائے کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں۔ اگر آپ مجھے کچھ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں، امپروومنٹس بتانا چاہتے ہیں تو مجھے وہ بھی ضرور بتائیں، میں پوری کوشش کروں گی۔ اسی کے ساتھ میرے ولاگ کا ہوتا ہے اینڈ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور آگے شیئر بھی کر دیں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔ پاکستان زندہ باد۔